بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، یعنی اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ تو دیکھیں اللہ کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جو ہم تسبیحات کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی گویا کہ اللہ کا ذکر ہے۔ دیکھیں میں نے قرآن مجید کے بارے میں آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذکر سے منہ موڑے گا اللہ اس پر اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ ذکر سے منہ موڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے سوتے ہوئے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اٹھتے ہوئے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، صبح کے اذکار کیا ہیں، کون سی دعائیں ہیں کہ جن کو پڑھ لیں گے تو انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جائے گا۔ اور اسی طرح انسان کو یہ نہیں پتا کہ خوشی کے وقت کون سے کلمات کہنے ہیں، غمی کے وقت کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح گھر میں داخل ہوتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، یہ ساری دعاؤں کا اہتمام کرنا گویا کہ یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کیونکہ سورۃ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ انسان جب اللہ کے ذکر سے آنکھیں چراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے وہ تکلیفوں کا اس کو شکار کر دیتے ہیں، پریشانیوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب انسان دیکھیں کہ اللہ کا ذکر کرنا اتنا ضروری ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ گویا وہ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے، اس نے کہیں جانا ہے اور اس کے پیچھے ڈاکو لگے ہیں، چور لگے ہیں یا کوئی دشمن لگا ہوا ہے۔ اب قریب ہے کہ اس کا دشمن اسے پکڑ لے گا، لیکن وہ ذکر کرنے والا شخص، اللہ کو یاد کرنے والا شخص، اللہ سے دعائیں کرنے والا شخص، دعاؤں کا اہتمام کرنے والا شخص، وہ جو ہے وہ ایک مضبوط قلعے کے اندر داخل ہو گیا کہ اس کا دشمن اس کو پکڑنے ہی والا تھا، لیکن وہ ایک مضبوط قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اور اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے۔ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ انسان کو ناکام کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے قسمیں کھائی ہیں کہ انسان کو اس کی سیدھی راہ میں بیٹھ کر اس کو بہکاؤں گا، اس کو سیدھے رستے سے ہٹاؤں گا۔ تو شیطان جو ہے بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے، سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے اور اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، کتنی پیاری دعا ہے نا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور یہ کتنی پیاری دعا ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ۔ اب دیکھیں کسی کو دل کی گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، یا دیکھیں کہ آپ کے دل بے قرار ہے آپ کا، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ کتنی پیاری دعا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا حیو یا قیوم، اے زندہ، اے قائم، اے اللہ ہم تو اس سے اے اللہ میں تو اس سے تیری رحمت کے ذریعے دعا کرتی ہوں۔ اے زندہ رہنے والے، اے زندگی دینے والے، اے سنبھلنے والے، اے اللہ دنیا کے نظام کو سنبھالنے والے، میں تو اس سے تیری رحمت کے وسیلے سے تو اس سے مدد مانگتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور آگے دیکھیں آپ نے یہ ضرور پڑھنا ہے، جب انسان کا عقیدہ صحیح ہوگا نا تو پھر انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو آپ نے یہ بھی کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ضرور کہا کریں، ہر دن میں کہا کریں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، اللہ اللہ تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں کتنا پیارا ترجمہ ہے اس کا، کہ اللہ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت
تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔ اسی طرح کوئی دشمن ہے، اس سے آپ بچاؤ چاہتے ہیں تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اگر گناہ جو ہے وہ آپ کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں، گناہ کا خیال آ رہا ہے، تو آپ پھر بھی یہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کریں۔ پھر دیکھیں یہ کتنی پیاری دعا ہے نا کہ آپ اس کا اہتمام کریں، اور اس کو آپ نے دن میں 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت میں رکھیں گے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے یہ ساری زندگی جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو تب سے میں نے ساری زندگی اس کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے اندر مجھے روحانی جسمانی بیماریوں سے بچا کے رکھا۔ کہتے ہیں کہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ان کو فالج ہوا تھا، تو ایک انسان تھا، ایک بندہ تھا جس نے پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حفظ و امان میں رکھیں گے، بیماریوں سے بچا کے رکھیں گے، تو آپ کو تو فالج ہوا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ جس دن مجھے فالج ہوا میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، اس کو ضرور پڑھنا ہے، صبح شام پڑھیں 3 دفعہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ٹھیک ہے، اور آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کو ضرور پڑھا کریں۔ آخری جو 2 آیات ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، آخری رکوع آپ پڑھ لیا کریں، آخری رکوع نا، تو یہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے آخری آیات کی۔ اسی طرح اس کے ساتھ جو 4 کل ہیں وہ پڑھا کریں، جادو سے، حسد سے، نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، آپ اللہ کی ایک مضبوط پناہ میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔